لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب احترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ذی الحج کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آج جو ہے وہ 22 ذی الحج ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے خلیفہ سوم مظلوم مدینہ جامع القرآن پیکر حیا و وفا امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ آج بھی 18 ذی الحج کے حوالے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حق سچ پہ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت کا انتخاب پیغمبر علیہ السلام کے لیے کیا۔ ہر چیز کا انتخاب اعلیٰ عرفہ اور عظمتوں والا، وہ پیغمبر کے والدین کا انتخاب ہو، پیغمبر کے خاندان کا ہو، پیغمبر کے قبیلے کا ہو، علاقے کا ہو، شہر کا ہو، پیغمبر پہ آنے والی کتاب کا ہو، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے والی ازواج مطہرات کا ہو، ہر چیز کا انتخاب اللہ رب العزت نے چن کے کیا، ٹٹول کے کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے اس کو بھی وہ چنا۔ یہ ایسی شخصیات جن کو اللہ رب العزت نے جن کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو دیکھا، حلاوت کو دیکھا، محبت کو دیکھا، پیغمبر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی محبت اور الفت کو دیکھا، عشق کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ جاری کیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پیغمبر مبارک کو ہم ایسی جماعت دے رہے ہیں جن سے ہم راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں۔ اسی جماعت کا ایک فرد، عظیم شخصیت جن کو ہم زلف حیدر، جامع القرآن، مظلوم مدینہ، خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جن کی زندگی کا ہر پہلو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے وہ رہنمائی۔ ایک زندگی کا پہلو لیا جائے تو انسان اس بات کے اندر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ عثمان، واہ، تو نے ایسی زندگی گزاری کے بعد بھی دنیا تیرے اوپر ناز کرتی ہے کہ عثمان نے کیسی پیغمبر کے ساتھ وفا کی۔ ایسی وفا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کی ہے کہ جیسے کسی اور صحابی کے اندر بھی اپائی کیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے پھولوں کے اندر جیسے مختلف خوشبوئیں رکھی ہیں، اللہ نے پیغمبر کی جماعت کے اندر بھی مختلف قسم کے صحابہ رکھے ہیں، مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں۔ انہیں خوشبوؤں میں سے بہترین پھول، بہترین خوشبو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ یہ اشرف مبشرہ صحابہ میں سے ایک شخصیت ہے، اور اشرف مبشرہ صحابہ کو کہ ان کو پیغمبر نے دنیا کے اندر کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 کے 10 صحابہ کو پیغمبر نے جو جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے تو ایک حیثیت رکھتے، مجلس شورا کے ایک بہترین ممبر تھی۔ جب کوئی رائے پیش کرتے تو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کا جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتے، ان کی بات کو مانا کرتے کہ عثمان کی رائے جو ہے وہ حیثیت رکھتی۔ اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا عثمان کے حق میں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔
یہ عثمان وہ شخصیت ہے کہ جن کو ذوالحجرتین ہجرتین کا جو ہے وہ لقب دیا گیا، دو ہجرت کرنے والے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا ہجرت کرنی ہے مکہ سے حبشہ کی طرف۔ عثمان نے لبیک کہا، فرمایا آقا میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں جانے کو تیار ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت، پھر بدر گزرا، پھر اعلان کیا، حضور نے فرمایا کون ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، فرمایا آقا میں تیار ہوں، میں مکہ سے مدینہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کو تیار ہوں۔ ذوالحجرتین یعنی دو ہجرت کرنے والا عثمان رضی اللہ عنہ۔ مورخین نے، تاریخ دانوں نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد واحد عثمان ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ میں وہ ہجرت کی اور دو ہجرتیں اکٹھی کی۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے نکاح، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کے ساتھ۔ بدر کا معرکہ آ گیا، حضور نے فرمایا صحابہ تیاری کرو، بدر کے میدان میں جانا ہے، بڑی خوشخبری ہے، مال غنیمت ملے گا، یہ ہوگا، وہ سارا تفصیلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلنے لگے، حضور نے فرمایا نہیں عثمان تم یہاں پہ رہو، رقیہ کی طبیعت خراب ہے، اس کے پاس رہو، تیمارداری کرو۔ جو سوالیت ہے کہ صحابہ نے جو زخم بدن کے میدان میں کھائے ہیں، جو مار وہاں پہ کھائی ہے، جو خون پسینہ وہاں پہ بہایا ہے، جو ثواب اللہ نے بدر والوں کو میدان میں دیا تھا، اللہ نے وہی ثواب عثمان غنی کو مکہ میں رکھ دیا۔ فرمایا عثمان تمہیں کوئی ثواب اللہ یہاں پہ دے گا۔ اور لکھنے والوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کرتے رہے، وہاں سے بدر فتح ہو گیا، کامیاب ہو کے حضور واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے اعلان کیا، فرمایا عثمان مبارک ہو، ہم بدر جیت آئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جملہ فرمایا آقا میں رقیہ ہار بیٹھا، آپ بدر جیت آئے لیکن میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں، رقیہ اس دنیا سے جا چکی۔ اور فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ دفن کر لیا گیا، سب کچھ ہو گیا، تو مکہ کی گلیوں میں جو ہے وہ روتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے۔ صحابہ نے کہنا شروع کر دیا کہ عثمان کیا ہوا، روتا کیوں ہے اتنا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جملہ فرمایا لوگوں پہلے میں خدا کرتا تھا، پہلے میں آیا جایا کرتا تھا تو لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے یہ عثمان وہ ہے، یہ عثمان وہ ہے جو پیغمبر کا داماد ہے، جس کے نکاح کے اندر پیغمبر کی بیٹی ہے، آج وہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، اب مجھے پیغمبر کا داماد جو ہے وہ کوئی نہیں۔ اس جملے کو سن کے جو ہے میں روتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، فرمایا عثمان اس دوسری بیٹی سے جو ہے وہ تو نکاح کر دے۔ وقت گزر گیا، دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، انتقال کر گئی۔ انتقال کرتا تھا عثمان رضی اللہ عنہ پھر رو رہے ہیں۔ حضور نے ایک جملہ فرمایا عثمان اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے، لیکن کیا کروں، میری جو بڑی بیٹی تھی اس کا نکاح بھی ہو گیا، 2 کا تیرے ساتھ ہو گیا، 1 کا علی کے ساتھ ہو گیا، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو
میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح کے اندر دیتا ہے۔ یہ اتنا حیا والا عثمان، اتنی وفا والا عثمان، فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ پیغمبر کے دین پہ اوپر جو ہے قربان کرنے والا عثمان ہے۔ اور فرمایا ذوالنورین کا لقب ملا، دو نور والا عثمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، فرمایا آسمان و زمین پہ جو ذوالنورین کا لقب ملا ہے، یہ واحد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واحد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں اور صحابہ ساتھ ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کو بتایا، تڑپ تھی دل کے اندر کہ ہم مکہ میں جائیں اور جا کے جو ہے وہ طواف زیارت کریں، کعبے کا طواف کریں، وہاں پہ چکر لگائیں۔ صحابہ کو بتایا تو صحابہ تیار ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تو تیار ہیں، آپ حکم کیجئے، ہم تو جانے کو تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو تیار فرمایا چلو اب مکے جائیں گے اور جا کے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر کے واپس آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جو ہے وہ 70 اونٹ جو ہے وہ قربانی کے لیے۔ اب یہاں سے مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ یہاں سے صرف اور صرف عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ جائیں گے اور جا کے طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ کفار مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر دے کے جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہو، جب یہ بات پتہ چلی تو کفار نے جو اپنے جاسوسوں کو تیار کیا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ نبی کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ جاسوس آئے، انہوں نے جا کے خبر دی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، حضور جو ہے وہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ لیکن بہت سارے کفار مکہ نے جو ہے اس بات کا انکار کر دیا، ہم نہیں آنے دیں گے، ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، یہ ہو سکتا ہے بدلہ لینے کے لیے، ہو سکتا ہے کچھ اور کرنے کے ارادے سے آ رہے ہو، ہم ان کو آنے نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم نکل پڑے ہیں، اسی ارادے سے نکلے ہیں تو طواف کر کے جائیں گے۔ فرمایا جاؤ، سفیر بنا کے بھیجا، بھیجنے کے لیے جو ایک مشورہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر آپ جائیے، آپ جا کے بات چیت کیجئے کہ ہم صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا آپ جانتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں اگر وہاں جاؤں گا تو کفار نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر عمر کی تلوار بولے، دوسرا میرے قبیلے کا وہاں پہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ اگر میں یہاں سے جاؤں تو وہ میرے لیے جو وہاں پہ کوئی ڈھال بنے وہاں پہ کھڑا ہو۔ آپ ایسا کیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تیار کیجئے، بنو امیہ کے وہاں خاندان کے بڑے لوگ، آپ ان کو تیار کیجئے وہاں جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مشورہ دیا تو حضور نے حضرت عمر کے اس مشورے کی جو تائید کی، فرمایا ہاں عمر تم نے بات کو کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تیار کیا، فرمایا عثمان چلو تم جاؤ اور جا کے بات چیت کرو کہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ صرف بیت جو ہے وہ طواف کرنے آئے اور کوئی مقصد نہیں۔ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے، جا کے بات چیت کی، وہ کہنے لگے عثمان تو بڑا تاجر تھا، تو بڑا اچھا وقت گزارا ہے، یہاں پہ تو رہ کے گیا ہے، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ تو اکیلا جو ہے یہاں پہ طواف کر دے اور یہاں سے واپس چلا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وفادار صحابی تو ہوتا ہی وفادار ہے۔ فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا میں اکیلے تنہا طواف کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قریش مکہ نے جب یہ بات سنی تو برہم ہو گئے، غصے میں آئے، کہنے لگے عثمان تو یہی کرو، یہاں پہ روک لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روکا گیا، جیسے روکا گیا تو ایک خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔
یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ میرے عثمان کو دور داماد کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، سفیر بنا کے بھیجا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ عثمان کی عظمت کو سلامی پیش کیجیے۔ عثمان وہ واحد شخصیت ہے کہ ایک صحابی کے لیے امام الانبیاء اپنے ہاتھ کو آگے کر رہے ہیں، صحابہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، آج ہم بدلہ لے کے عثمان کو یہاں سے واپس جائیں۔ خبر اگرچہ افواہ تھی، جھوٹی خبر پھیلی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی، تحت شجرہ، فرمایا وہ درخت کے نیچے جو بیعت لی گئی، حضور نے ایک اپنا ہاتھ آگے کیا، 1400 صحابہ کو کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم یہاں سے اب جب ہی جائیں گے جب عثمان کا بدلہ لے کے واپس۔ فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے فضیلت دی کہ 1400 صحابہ عثمان کے لیے اپنی جان قربان کر، اور اس سے بڑھ کے کہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس بات کا ارادہ کر رہی ہے اور پختہ عزم کر رہی ہے کہ عثمان تیرا بدلہ لے کے ہم واپس جائیں، ورنہ ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مقام دیا کہ ان صحابہ کے لیے رب العزت نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہ برضوان، فرمایا آقا کے طرف وہی بھیجی گئی، فرمایا محبوبہ یہ 1400 صحابہ جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی ہے، مرنے کی بیعت کی ہے، شہید ہونے کی بیعت کی ہے، قصاص لینے کی بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، ان کو کہو یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ اللہ نے مقام دیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ مرتبہ دیا، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ پیغمبر کے دین پہ جو ہے قربان۔ جب بھی قحط پڑا، سب سے اگر کسی کے دروازے پہ سب سے پہلے اگر کسی کا دروازہ بجایا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دروازہ تھا۔ اور میں ایک روایت کے اندر آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، قحط پڑ گیا، لوگوں پہ اتنا زیادہ قحط تھا، فاقہ کشی اتنی زیادہ شروع ہو گئی، صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی جائیداد کو بیچ کے جو ہے واپس جا رہے ہیں، مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑے بڑے قیمتی باغوں کو لوگ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں میں جو ہے فروخت کر کے واپس جا رہے ہیں، چھوڑ کے یہاں پہ جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ایک باغ بڑا اچھا ہے، وہ فروخت ہو رہا ہے، تھوڑی سی قیمت میں فروخت ہو۔ گھر والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا عثمان آپ جائیے اس باغ کو آپ خرید لیجیے، آپ بھی جانتے ہیں باغ بڑا اچھا ہے، آپ جا کے اس باغ کو خرید لیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ پیسے لیے اور وہ پیسے دے کے جو ہے وہ باغ لینے کے لیے خریدنے کے لیے وہ چل پڑا۔ فرمایا راستے میں جیسے جا رہا تھا تو لوگوں کو دیکھا، لوگ کال کی وجہ سے پریشان، بلک رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے۔ فرمایا وہ سارے کا سارا پیسہ ان غرباء میں مساکین میں تقسیم کر کے عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے۔ جیسے گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھنا شروع کر دیا، کہنے لگے عثمان باغ خرید لیا، باغ خرید کے واپس آئے یا ویسے ہی واپس آ گئے؟ عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مبارک ہو تمہیں، میں تمہارے لیے جنت کے اندر باغ خرید کے واپس آیا، میں تمہارے لیے جنت کے اندر باغ خرید کے واپس آ رہا ہوں، تمہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جو مبارکیں پیغمبر کی زبان سے ہمیں سنائی ہیں ان مبارک باتوں پہ عمل کرتے ہوئے میں اپنے مال کو جو ہے وہ غرباء مساکین میں خرچ کر کے آئیں، اللہ اس کے حیث سے دیکھو جنت میں ضرور باغ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ مظلوم صحابی جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ قربان کیا، سب کچھ نچھاور کر دیا، وہ پیغمبر کا صحابی دورہ داماد، فرمایا جس نے کنواں خرید کے مدینہ والوں کو وقف کیا کہ تم اس کا پانی مفت استعمال کرو، اپنا سب کچھ قربان کیا، مسجد نبوی کو وسیع کیا، سب کچھ کرنے کے بعد عثمان
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا دور آیا، فرمایا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا آخری ایام ہے، آخری وقت جاری ہے۔ فرمایا ذی الحج کی آخری تاریخ تھی 7 نومبر 23 ذی الحج کو، 23 ہجری آخری ذی الحج کی تاریخ ہے۔ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کابینہ بٹھائی، صحابہ کو منتخب کیا، فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میرے بعد خلیفہ منتخب کیا۔ آپس میں ان کی رائے ایک ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ منتخب کیا گیا۔ خلیفہ منتخب ہوئے، پہلے 6 سال بہترین گزرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 سال بہترین گزرے، اچھے گزرے، اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وہ 22 لاکھ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 44 لاکھ مربع میل پہ جو ہے وہ حکمرانی ہو چکی۔ ہر طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ اب کوئی ٹولہ اٹھا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اٹھنا چاہتا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اٹھنا چاہتا تھا، لیکن تلوار کو جب انہوں نے چمکتا ہوا دیکھا، دمکتا ہوا دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، وہ سمجھ گئے کہ عثمان تو بڑا رحم دل ہے، نرم دل ہے، نرم مزاج ہے، یہ تلوار پیغمبر کے شہر میں کبھی بھی نہیں چلائے گا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور حضور نے حضرت عثمان کو پیشین گوئی کی تھی، عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور یاد رکھنا سازش کرنے والے سازش کریں گے، فتنہ پرور لوگ فتنے کریں گے، تیری اس قمیص کو اتارنے کی بات کریں گے، خلافت نہ چھوڑنا، قمیص نہ اتارنا خلافت کی، اگرچہ شہادت کو قبول کر لینا۔ یہ پیغمبر نے اپنے دور کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کی بشارتیں دی تھی، اور فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو آخری جب 4 سال تھے خلافت کے، فرمایا پھر وہ یہودی نسل عبداللہ بن سبا اٹھا، اٹھتے پہلی سازش یہ کی، لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور وہ اسلام کے روپ میں سامنے آیا، صوفی نظم اس نے شروع کیا۔ عبداللہ بن سبا آیا نا، آکے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل ہو کے اپنا لبادہ مسلمانوں والا بنایا، اور جی دعوت دینا شروع کر دیا، نماز پڑھا کرو، ذکر کیا کرو، تسبیح پھیرا کرو۔ وقت گزرتا گیا، لوگ ساتھ ملتے گئے، یہ تو بڑا نیک ہے، یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ تو بڑا اللہ کے ساتھ ملانے کی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا آخر میں کہتا عثمان خلافت میں صحیح نہیں بیٹھا، خلافت صحیح نہیں کر رہا عثمان، یہ حق تو حضرت علی کا تھا۔ ابو بکر بھی ایسے ہی بیٹھ گئے، عمر بھی ایسے ہی بیٹھ گئے، اب یہ عثمان بھی اتنی دیر سے خلافت کر رہے ہیں، عثمان خلافت صحیح نہیں کر رہا۔ یہ آہستہ سازش کا اپنا جو ہے وہ گھیرا پھیلاتا جا رہا ہے، اور خلافت کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں گھیرا جو ہے وہ تنگ کرتا جا رہا ہے، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اس کے ساتھ۔ جب پہلا الزام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ یہ لگا کہ اقربا پر اپنے دوست احباب کو یہ جو ہے وہ حکومتیں دیتا ہے، ان کے اوپر خرچ بڑا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کر کے جملہ فرمایا میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہوں، اس بات کو میں مانتا ہوں، لیکن میں وہی عثمان ہوں جو پیغمبر کے دور میں بھی اتنا خرچ کیا کرتا تھا، آج بھی اپنی ذات کے اوپر خرچ وہی کرتا ہوں جو تھوڑا بہت مجھے پیغمبر کے دور میں ملا تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں میں بھی وہ خرچ کرتا ہوں جو میری نجی مال ہے، میرا اپنا مال ہے، بیت المال سے لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا۔
سازش اتنی گھنونی تھی، اتنے لوگ تیار ہو چکے تھے کہ کسی نے بات کو نہ سنا، لوگ اکٹھے ہوتے چلے اور پھر اس نے سازش یہ پھیلائی کہ بہت سارے لوگ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مدینہ منورہ میں عثمان کے خلاف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کا ایک مشن بنایا، ایک جو ہے وہ بینچ تیار کیا کہ جائے آپ جا کے جو ہے لوگوں سے پوچھیں، ان سے جا کے بات چیت کیے۔ صحابہ کہتے ہیں ان میں حضرت علی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں۔ فرمایا مدینہ منورہ میں ارد صحابہ کو جا کے پوچھا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بتاؤ۔ یہ جب ساری بات رکھی تو کسی نے ایک شکایت بھی نہیں کہ ہم عثمان کے بارے میں کوئی شکایت نہیں، لیکن سازش تک ہوتے ہوتے جیسے ہی حج کا موقع قریب آیا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن سبا نے جو اس کے ساتھی تھے، جو لوگ اس نے اکٹھے کیے تھے، وہ 500 میل مدینہ سے دور تھے، اس نے بٹھائے ہوئے اور وہ انتظار اس بات کا کر رہا تھا کہ جب صحابہ مدینہ چھوڑ کے حج کی طرف جائیں گے، مدینہ تو خالی ہو جائے گی، گنے چنے لوگ رہ جائیں گے، اس وقت ہم عثمان کا جو ہے محاصرہ کریں۔ المختصر آخر کار کوفی، بصری، یہ سارے کے سارے سبائی اکٹھے ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ 40 دن تک بھوکا پیاسا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رکھا، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 10 دن کا پیاسا۔ حسین تمہیں یاد آتا ہے، لیکن پیغمبر کا دورہ دماغ جس نے 40 دن بھوک پیاس برداشت کی، اس کا تم نام نہیں لیتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے 44 لاکھ مربع میل پہ سبائیت کو اور دشمنان اسلام کو جو ہے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اس وجہ سے فرمایا 40 دن کا محاصرہ، پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے حضرت علی، حضرت زبیر، ازواج مطہرات کو کسی طریقے سے پیغام پہنچایا کہ ان لوگوں نے تو پانی بھی بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے، ہاتھ میں تلوار ہے، باہر نکلے، فرمایا اور سبائیوں ایسا ظلم کرتے ہو کہ آج سے پہلے ایسا کسی نے نہیں کیا، کافر بھی ایسا ظلم نہیں کرتے، تم نے امیر المومنین کے اوپر ایسا گھیرا تب کر دیا، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ ام حبیبہ ازواج مطہرات میں سے اماں جان نکلی، فرمایا جیسے نکلی تو ان لوگوں نے جس خنجر پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس خنجر کو جو ہے وہ تھپڑ مارنے شروع کر دیا۔ وہ جانور تھا، بدک گیا، رسیاں اس کی کاٹ دی۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ اس بات پہ تھی کہ ام المومنین اس خنجر سے نیچے گر جائے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، واپس سے لے گئی۔ ایک جملہ جاتے کہہ رہی تھی کہ میں کچھ امانتوں کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ گستاخ وہ کہنے لگے تم جھوٹی ہو، ایسی باتیں کرتی ہو، ہم تمہیں آگے نہیں جانے دیں گے۔ آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ 4 ایسے بدماش جنہوں نے اندر جا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا، اور دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں تم عثمان، ابو بکر، عمر کا ایسے نام لیتے ہو، باقیوں کا نام نہیں لیتے، آؤ علی کے در پہ چلو۔ علی کا بڑا بیٹا حضرت حسن حضرت عثمان کے گھر کے دروازے کا پہرا دے رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ عثمان کے اوپر پہرے داری کرنا یہ اہل بیت کی جو ہے وہ ایک نشانی ہے، سنت ہے ہم لوگوں کی۔ فرمایا گھر میں جب حملہ کرنے لگے تو حضرت حسن جو ہے وہ اس بارے میں زخمی ہو گئے۔ وہ جب 4 بندے جب آگے بڑھے، انہوں نے حملہ کیا تو حسن جو ہے وہ زخمی ہوئے، ان کے باروں کی وجہ۔ آخر کار یہ اندر داخل ہوئے۔ ان داخل ہونے والوں میں ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے بھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ ان میں محمد بن ابو بکر بھی ہے کہ جو اندر داخل ہوئے، یہ بھی سازش کا شکار ہوئے۔
اندر داخل ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے. انہوں نے سب سے پہلے جا کے حضرت عثمان کی داڑھی کو کھینچا. سازش جب پھیلائی جاتی ہے تو پھر اپنے بھی اس سازش کا شکار ہوتا ہے. اب یہ جیسی انہوں نے داڑھی کو پکڑا تو حضرت عثمان کہنے لگے محمد بن ابو بکر کو اگر تیرے ابا جان آج زندہ ہوتے نا تو تیری اس حرکت کو دیکھ کے میں بڑے شرمندہ ہوں. یہ جملہ کہنا تھا. فرمایا اتنا جملہ کہا تو محمد بن ابو بکر وہ جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے, کہنے لگے نہیں بس اب میں آگے نہیں ہوں. اور دوسرے آگے بڑھے. کنعان بن ایک یہ نظر تھا. فرمایا یہ آگے بڑھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پہ پیشانی کے بالکل قریب ایک لوہے کی لاٹ ماری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زمین پہ. عمر بن علقمہ آگے بڑھا. اس نے جو ہے وہ حملہ کیا. اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے پہ بیٹھ کے اتنے نیزوں کے وار کیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. چہرے پہ تھپڑ مار رہا ہے. وار کرنے لگا تو پیغمبر کے صحابی کی وفادار بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہاتھ آگے کیا. 3 انگلیاں حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹ گئی. اتنا ظلم کیا گیا. ظلم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے لاشے کی جو بے حرمتی ٹھٹے مارے گئے جس کو کہا جاتا ہے پاؤں مارے. یہ پیغمبر کے دور دمار کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا گیا. اتنا مظلوم ہے عثمان. پیغمبر کا دورہ دماد ہے لیکن اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. فرمایا 3 سے 4 دن بعد لاشے کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی اور اس بات کا اعلان کیا کہ اگر تم نے آج عثمان کی میت کو اٹھانے نہ دیا تو میں اپنے سر کا دوپٹہ جو ہے وہ اتار دوں گی. وہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر اماں جان کے سر کا دوپٹہ اتر گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چند بندے آؤ اور عثمان کو اٹھا کے لے جاؤ. 18 ذی الحج کو 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا. اللہ کی قدرت, اللہ نے ان چاروں کو جو چاروں اندر آئے تھے عثمان پہ حملہ کرنے والے تھے, ان چاروں کو اللہ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا. یہ عبداللہ بن سبا جس نے سب سے پہلے سازش کی تھی, اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلا کے ہلاک کیا. دنیا کے اندر ہی جلا دیا. اور باقی محمد بن مسلمہ یہ ایک صحابی تھے محمد بن خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کی ہاتھ چڑھا اور جب یہ چڑھے تو پانی مانگنے لگے. فرمایا تم نے عثمان کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا تھا, آج پانی مانگتے ہو. غضبناک ہو کے غصے کی حالت میں گردن اڑا دی. اسی طرح ابن کثیر نے لکھا, فرمایا جس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا, فرمایا میں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا اس آدمی کا دایاں بازو جو ہے جس ہاتھ سے اس نے تھپڑ مارا تھا, فرمایا وہ سوکھی لکڑی کی طرح ہو چکا تھا. فرمایا وہ ایسے زندگی گزار رہا تھا. میرے بھائیوں, یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر کی ذات پہ, اسلام پہ, پیغمبر کے ماننے والوں پہ قربان کیا. لیکن آخری وقت ایسا مظلوم تھا کہ 40 دن کا بھوکا پیاسا اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا. میرے بھائیوں, عثمان بھی عظمت والا ہے, حسین بھی عظمت والا ہے, لیکن جس کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کو سمجھنا چاہیے. ہم نہ صحابہ کے عظمت کو کم کرنے والے ہیں نہ اہل بیت کی عظمت کو کم کرنے والے ہیں. ہمارے لیے صحابہ بھی معیار حق ہے اور ہمارے لیے اہل بیت بھی معیار حق ہے. اگر ہم صحابہ کرتے ہیں تو ہم اہل بیت بھی کرتے ہیں. ہم ایسے نہیں کہ صحابہ کی بات کرے اہل بیت کو چھوڑ دے یا اہل بیت کی بات کرے صحابہ کو چھوڑ دے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم تو تمام مسلمانوں کو, تمام اہل اسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں صحابہ کے ساتھ اگر اپنی یاری رکھو گے تو ہی کامیابی ہے. اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو گے پھر ہی کامیابی ہے. ایک کو بھی چھوڑو گے تو یاد رکھو
کو اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تمام صحابہ تمام اہل بیت سے اللہ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ اپنی زندگیاں گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا